اقبال حسن آزاد کا افسانہ چھوٹا آدمی۔ وہ ہر لحاظ سے چھوٹا آدمی تھا۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا، اس کا چہرہ چھوٹا تھا، اس کے ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا تھا اور کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا جس میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک چھوٹا سا دالان تھا، ایک چھوٹا سا آنگن تھا، چھوٹا سا کچن اور چھوٹا ہی سا باتھ روم تھا، مگر اس کی فیملی بہت بڑی تھی۔ ایک بوڑھا بیمار باپ تھا جو ہر وقت باہر والے کمرے کے کونے میں بستر پر لیٹا لیٹا کھانستا رہتا۔ اس کے پلنگ کے نیچے ایک اگال دان رکھا ہوتا جس میں وہ وقفے وقفے سے تھوک اور بلغم نکالتا رہتا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی بھری تھی جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا گویا اس کے گالوں پر ڈھیر ساری چیونٹی کے انڈے چپک گئے ہوں۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور ہنسلی کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک ماں تھی جس کے سر پر سفید بالوں کا بے ترتیب جھنڈ پھیلا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نحیف و نزار تھی، مگر وہ دن بھر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ اس کا زیادہ تر وقت کانپتے ہاتھوں سے شوہر کے پیروں کی ہڈیاں دبانے میں گزرتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے چھوٹے پوتے کو گودی میں کھلاتی، کبھی سبزی چھیلتی یا آنگن اور دالان میں دھیرے دھیرے جھاڑو لگاتی۔ اس شخص کی ایک بیوی تھی جس کے چہرے اور بدن کا گوشت غربت کا گدھ نوچ نوچ کر کھا چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پھٹی پرانی ساڑھی میں ملبوس نظر آتی۔ اس کا سر ہمیشہ پلو سے آدھا ڈھلکا آدھا چھپا رہتا اور پلو کے پھٹے ہوئے حصے سے اس کے روکھے سوکھے ملگجے سے بال چھانکتے رہتے۔ وہ گونگی نہیں تھی لیکن ہمہ وقت خاموش رہتی۔ کبھی کسی نے کچھ پوچھ لیا تو جواب دیتی ورنہ چپ رہتی۔ اس کے چہرے کا شہابی رنگ لکڑی اور کوئلے کے دھوئیں کا غازہ مل کر دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ دھوئیں کی بو اس کے سارے جسم میں رچ بس گئی تھی۔ وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ لیٹتی تو اس کے شوہر کو ایسا محسوس ہوتا گویا وہ کسی لکڑی کے چولہے کے بغل میں لیٹا ہے اور گاڑھا ملگجا کڑوا دھواں اس کے حلق کے اندر اتر رہا ہے۔ اس کے 6 بچے تھے، سب سے بڑا 12 سال کا تھا اور ایک سرکاری اسکول میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اس کا قد اس کے باپ کے قد کے برابر ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے باپ کے اتارے ہوئے کپڑے پہنتا تھا۔ وہ گھر سے سیدھا اسکول جاتا اور اسکول سے سیدھا گھر آتا۔ اس کے محلے میں کسی سے دوستی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد 3 لڑکیاں تھیں، ایک 11 برس کی، ایک 10 برس کی اور ایک 8 برس کی۔ تینوں ایک مسلم گرلز اسکول میں پڑھنے جاتی تھیں اور اسکول کا یونیفارم پہنتی تھیں۔ اس کے بعد ایک لڑکا تھا 5 برس کا جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتا رہتا اور زیادہ تر آدھے بدن سے ننگا دکھائی دیتا۔ سب سے چھوٹا لڑکا ابھی 10 ماہ کا تھا جو زیادہ تر وقت ماں کی گود سے چپکا رہتا اور اس کے سوکھے پستانوں میں رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ماں بلاؤز کا بٹن کھول کر اپنی کسی ایک سوکھی چھاتی کا نپل اس کے منہ میں ڈال دیتی اور وہ اسے چوستے چوستے سو جاتا، لیکن پھر بھوک کی شدت سے جاگ اٹھتا اور بلبلا کر رونے لگتا۔ اس کی 4 بہنیں تھیں۔ بڑی 3 بہنوں کی شادی تو اس کے باپ نے جیسے تیسے کر دی تھی، لیکن چوتھی بہن جیسے بھیگی ہوئی روئی ہو چکی تھی جسے کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ آخر اس نے بڑی بڑی مشکلوں سے لگ بھگ 1.5 برس قبل اس کے ہاتھ پیلے کر دیے تھے، جس کے لیے اسے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے خاصی بڑی رقم نکالنی پڑی تھی، اور پھر اگلے ماہ سے جب لون ریکوری ہونے لگی تو اس کے ہاتھوں میں سکڑی سمٹی تنخواہ ملنے لگی۔ ابھی مزید 6 ماہ تک اسے آدھی ادھوری تنخواہ پر گزارا کرنا تھا۔ وہ شخص ایک آفس میں کلرک تھا اور ایک بندھی ٹکی روٹین پر زندگی گزارتا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی، وہ اٹھتا، وضو کرتا اور مسجد کی جانب روانہ ہو جاتا۔ وہ تھوڑی دیر اپنے باپ کے پاس بیٹھتا اور اس کے سرہانے بڑے پوسیدہ اور پھٹے پھٹے سے نسخے کو غور سے دیکھتا جس پر ہسپتال کے ڈاکٹر نے چند دوائیوں کے نام لکھ رکھے تھے۔ اب وہ حرف کافی حد تک مٹ چکے تھے اور ان دوائیوں کے نام صحیح پڑھ پانا مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتا اور دالان میں بچھی چوکی پر جا کر بیٹھ جاتا۔ اس کی بیوی کچن میں دھوئیں میں گھری نظر آتی، پھر ایک ایک کر کے اس کا بڑا بیٹا اور 3 بیٹیاں اپنی اپنی کتابیں اور کاپیاں لے کر اس کے پاس آ جاتے اور وہ انہیں پڑھانے لگتا۔ 5واں بچہ کچن میں ماں کا پہلو تھامے کھڑا رہتا اور اس کی نظریں توے پر پکتی روٹی پر جمی رہتی۔ چھوٹا بچہ دادی کی گود میں کلبلاتا رہتا۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ ناشتہ کرتا اور ایک چھوٹا سا جھولا لے کر بازار کی جانب نکل جاتا۔
پہلے وہ پورے بازار کا ایک چکر لگاتا اور سبزیوں کے دام پوچھتا جاتا اور پھر جو سبزی سستی ہوتی اسے خریدتا اور گھر لوٹ جاتا۔ اس کے بعد وہ غسل کرتا اور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل جاتا۔ لنچ بریک کے وقت وہ گھر سے لائی ہوئی روٹی سبزی کھاتا اور پھر پاس کی مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کرتا۔ چھٹی کے بعد وہ سیدھا گھر آتا، عصر کی نماز پڑھتا، تھوڑی دیر اپنے باپ کے پاس بیٹھتا اور پھر بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا۔ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھاتا اور سو رہتا۔ جب سے اسے نوکری ملی تھی وہ اسی شہر میں تھا، وہی آفس، وہی میز، وہی فائلیں، سب کچھ وہی تھا، صرف صاحب بدلتے رہتے۔ اس کے پہلے صاحب بڑے ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے، سارا سٹاف ان سے خوش تھا۔ اس سے بھی صاحب سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن صاحب کو اس سے شکایت تھی۔ یہ بات نہیں کہ وہ اپنے کام میں کوتاہی برتتا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ وقت پر آفس آتا، دل لگا کر اپنا کام کرتا اور آفس ٹائم اوور ہونے کے بعد ہی گھر جاتا۔ کوئی بھی فائل اس کی میز پر 2 دن سے زیادہ نہیں رکتی تھی، اس وجہ سے اس کے صاحب کو اس سے شکایت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح نوکری کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرے، خوش رہے، خوشحال رہے۔ صاحب نے کئی دفعہ اسے اشارے کنائے میں سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ صاحب کی بات سمجھ کر بھی ناسمجھ بنا رہتا تھا۔ آخر ایک دن صاحب نے کھل کر کہہ دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ بڑے محنتی اور امانت دار ہیں، میں آپ کے کام سے بہت خوش ہوں، آپ کی شخصیت سونے جیسی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سونے میں جب تک کھوٹ نہیں ملائی جاتی اس سے زیور تیار نہیں ہوتا۔ اس نے صاحب کی بات بڑے صبر و سکون کے ساتھ سنی اور بغیر کوئی جواب دیے سر جھکائے واپس چلا آیا۔ اس دن کے بعد صاحب نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ چند سال بعد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا اور بڑے صاحب نے آفس کا چارج سنبھالا۔ نئے صاحب نے آتے ہی اسے طلب کیا۔ وہ صاحب کے کمرے میں پہنچا تو صاحب نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اطمینان سے بیٹھ چکا تو صاحب نے کہا، میں نے آپ کی بڑی تعریف سن رکھی ہے، مجھے خوشی ہے کہ ابھی ایمانداری داری کا ستارہ ظلمت کی بدلیوں کا سینہ چیر کر اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آج سے ہم دونوں مل کر اس آفس سے بدعنوانی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا، اسے لگا جیسے وہ اس بھیڑ میں تنہا نہیں ہے۔ پھر صاحب نے اسے ہاتھ ملایا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، اسے اپنا قد اونچا ہوتا ہوا محسوس ہوا اور وہ شان سے اکڑتا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ چند روز کے اندر ہی پورے آفس میں کھلبلی مچ گئی، کئی زیر تعمیر مکان بنتے بنتے رہ گئے، ایک لڑکی کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا افتاد پڑتی، لیکن 6 مہینے کے اندر ہی صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا۔ رخصت ہوتے ہوئے صاحب نے اس سے کہا، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک میں جھاڑو سنبھالتا ہوں میرا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں جو شمع ہے اسے بجھنے مت دیجیے گا، تاریکی خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، ایک شمع کی مدھم سی روشنی اس میں شگاف پیدا کر دیتی ہے۔ گڈ بائے۔ اسے لگا جیسے وہ پھر سے تنہا ہو گیا ہو۔ اس نے بھاری دل سے صاحب کو رخصت کیا اور نئے صاحب کے متعلق خدشات لیے اپنی میز پر جا بیٹھا۔ نئے صاحب جوان تھے، بد مزاج تھے، منہ پھٹ اور بدتمیز تھے، مگر ان کے آتے ہی سبھوں نے راحت کی سانس لی اور جیسے رکی ہوئی مشین پھر سے چل پڑی ہو۔ صاحب نے اپنی دوڑ شروع کی تھی، ان کے جسم میں گرم خون تھا، وہ خوب تیز دوڑے اور ان کے ساتھ سبھی دوڑ پڑے، صرف وہ پیچھے رہ گیا، کسی پولیو زدہ بچے کی طرح۔ صاحب کو اس سے نفرت ہونے لگی، وہ اسے حقارت سے مخاطب کرتے اور اسے طرح طرح سے پریشان کرتے، اس کے مختصر وجود کو اپنی زبان کے ٹارچر سیل میں ڈال کر اسے طرح طرح کی اذیت سے ذائقہ آشنا کراتے، لیکن وہ کسی پتھر کی طرح اپنی جگہ پر اڑا رہا۔ آخر ایک دن اسے صاحب نے طلب کیا اور کہا، میں آپ کی سروس فائل دیکھ رہا تھا، آپ جب سے سروس میں آئے ہیں اسی آفس میں جمع ہوئے ہیں، میں آپ کے ٹرانسفر کا ریکمنڈیشن اوپر بھیج رہا ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکا کر واپس چلا آیا اور اپنی میز پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ٹرانسفر ہو جانے کے بعد اسے کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے اس طرح افسردہ بیٹھا دیکھ کر بڑا بابو ان کے پاس آئے۔ بڑا بابو صاحب اور اسٹاف کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے اور دونوں کے انٹرسٹ کا پورا خیال رکھتے تھے۔ کسی بھی صاحب کا کام بڑا بابو کے بغیر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے صاحب بھی بڑا بابو کا بڑا خیال رکھتے تھے۔
اس نے بڑا بابو سے ٹرانسفر والی بات بتا دی۔ وہ اٹھے اور سیدھے صاحب کے چیمبر میں جا گھسے۔ کافی دیر بعد اسے بھی چیمبر میں طلب کیا گیا اور تب بڑا بابو نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سنیے مسٹر، آپ کے پاس جو سیدھی سادھی فائل آئے اسے خود نبٹ لیجیے گا، لیکن جو ذرا ٹیڑھی فائل ہو اسے صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا۔ آپ گنگا نہیں نہانا چاہتے مت نہائیے، مگر دوسروں کو اسنان کرنے دیجیے۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے یہی ہونے لگا اور اس کی بندھی ٹکی زندگی اب معمول پر چلنے لگی۔ لیکن ادھر چند روز سے اس کی گاڑی پھر ہچکولے کھانے لگی تھی۔ اس کے بڑے باپ کی کھانسی میں شدت پیدا ہو گئی تھی، بچوں کو نئی کتابیں اور کاپیاں درکار تھیں، اور اس کی بیوی کی ساڑی کے سوراخوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ اس کا سب سے چھوٹا بچہ بیمار پڑ گیا، کیونکہ ایک دن جب کافی دیر تک چوسنے کے بعد بھی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا اور وہ بھوک کی شدت سے روتے روتے بے حال ہو گیا، تو ماں نے اسے روٹی کھلا دی۔ رات بھر اسے دست آئے، اس کی بیوی نے گھبرا کر اسے اٹھا دیا۔ اس وقت وہ کہاں جاتا، کیا کرتا، بس بیوی کو دلاسا دیتا رہتا، اور پھر اندھیرا چھٹتے ہی وہ بچے کو لے کر پاس کے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ڈاکٹر اٹھا، اس نے بچے کا معائنہ کیا اور پھر چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں دوا لپیٹ کر دی اور اس سے 5 روپے طلب کیے۔ اس نے ڈاکٹر کو روپے دیے اور گھر آ کر بچے کو دوا دی۔ 3-4 خوراک کے بعد بچے کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ اس دن گھر میں ناشتہ نہیں بنا، بچے یوں ہی اسکول چلے گئے۔ 5واں بچہ روٹی چلاتا رہا اور اس کی دادی اسے بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچے کی حالت اب سنبھل گئی ہے تو آفس جانے کے لیے اٹھا، اور تب اس کی بے زبان بیوی نے زندگی میں پہلی بار بلند آواز میں کہا، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں جان دے دوں گی، آپ کہیں سے بھی پیسے لائیے اور اسے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھلائیے۔ اور پھر وہ بچے کو کلیجے سے لپٹا کر رونے لگی۔ وہ چپ کھڑا رہا، وہ بھی چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے دکھلائے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے بچے کی بیماری کیا ہے، اور اس کی قسمت کا دودھ نہ اس کی ماں کی چھاتیوں میں اترا تھا، نہ کسی گائے بھینس کے تھن میں، اور نہ کسی دودھ کے ڈبے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے دلاسا دینا چاہا، پھر بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے شاید پہلی بار آفس پہنچنے میں دیر ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ کہیے کیا بات ہے؟ اجنبی کرسی پر ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا اور پھر ذرا سا کھنکھار کر کہنے لگا، ایک ضروری کام ہے آپ سے۔ ہاں کہیے کیا کام ہے؟ وہ شخص ایک لمحے کو چپ رہا، پھر کوٹ کی اوپری جیب سے ایک درخواست نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ میری درخواست ہے۔ اس نے غور سے درخواست پڑھی، پھر اپنی میز پر بڑی فائلوں کو الٹنے پلٹنے لگا۔ آخرکار اسے مطلوبہ فائل مل گئی۔ اس نے فائل اپنے سامنے رکھ لی اور بولا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، اب آپ جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کام میں 2 دن لگیں گے۔ اس شخص کو ایسا لگا جیسے وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی ایک دبیز گڈی میز پر رکھتے ہوئے بولا، میں اس ہاتھ لے کے اصول پر چلتا ہوں، آپ اسے رکھیے اور میرا کام کر دیجیے۔ اس نے ایک نظر گڈی پر ڈالی، 100 کے نوٹ تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر گڈی اٹھا لی۔ ایک لمحے کو اس کی انگلیوں نے نوٹوں کی گرمی کو محسوس کیا، پھر اس شخص کی درخواست اٹھائی، درخواست پر گڈی رکھ کر اسے موڑ کر پیکٹ بنایا اور فائل میں رکھ کر فائل بند کر دی۔ پھر اس نے فائل اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، آپ سیدھے صاحب کے پاس چلے جائیے، آپ کا کام ہو جائے گا۔